بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال واٹس ایپ پر آیا ہے، وائس میسیج کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھی اگر اپنا سوال واٹس ایپ پر بھیجنا چاہتے ہیں یا ویڈیو کی شکل میں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، اسکرین پر ڈسپلے کر دیا گیا ہے۔ اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ وائس میسیج میں بھیج دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں علماء کرام کے فتاوی لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ سوال آیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر بھائی، آپ ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں دین کی اور اسلام کی روشنی میں اور قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں مولانا مکی حجازی کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس یوٹیوب پہ، جس پہ وہ سوالات کے جواب دے رہے تھے، اور ایک پرچی پہ ان کے پاس سوال آیا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا میں سورہ یاسین پڑھ کر بخش سکتا ہوں اپنے فوت شدگان کو؟ تو اس پہ مولانا نے جواب دیا جی ہاں آپ بخش سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کسی سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے، تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کے بخش سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ قرآن بخشنے کے لیے نہیں ہے، ان کی یعنی مفہوم ہے ان کی بات کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کہ مولانا مکی جو حرم میں درس دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کسی تقریر میں سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا ہوگا، میں نے نہیں سنی وہ آڈیو یا ویڈیو، البتہ چونکہ ان کا تعلق حنفی مذہب سے ہے اور حنفی مذہب میں اس طرح کی باتیں عام ہیں۔ یہاں مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مکی حجازی کا موقف درست نہیں ہے۔ صحیح موقف آپ کی خدمت میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ بھی کس بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان وباعثها المستمع حسن السمريد۔ لبنان سے مفتی مملکت سعودی عرب کی خدمت میں سوال پیش کیا گیا ہے۔ حسن عرضنا جزءا من أسئلته، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى. من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول: عندما يتوفى مسلم يقرؤون جب ایک مسلمان مر جاتا ہے عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل، پھر اس کے بعد مقبرہ قبرستان میں اس کی وفات کے بعد سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته. یہ ایک ہفتے ہر ہفتے کی جاتی ہے، ایک ہفتے کے بعد، اور پھر 40 دن کے بعد جو چلہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ، اور برسی وغیرہ منانے کا رواج عرب میں بھی ہے، لبنان میں بہت ہے۔ آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ هذا جائز، وجه الناس حيال هذا الموضوع فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہو چکا ہے، بہت منتشر ہے، ہر گھر میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ وفات کے بعد سورہ یاسین یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے اسے ایصال ثواب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نصیحت فرما دیجئے تاکہ یہ جو بری طریقے سے ایک اس رواج کو عام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح طور پر معلوم چل جائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حمد و ثنا کے بعد جو سوال سائل نے پیش کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لا اصل لہا، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اوتھنٹیکیشن نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث اس ضمن میں مروی نہیں ہے. فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة ولا على رأس 40 من وفاته ولا في مرنے کے بعد نہ قبرستان میں، نہ ہی ہر ہفتے اور نہ ہی 40 دن کے بعد یا برسی میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہفتے میں، مرنے کے بعد اس طرح کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذلك بهذا القصد من هذه من البدع التي أحدثها الناس. یہ وہ بدعتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے آپ پیدا کر لی ہیں. وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن يموت إذا كان محتضرا. سورہ یاسین کا پڑھنا احادیث میں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سورہ یاسین جب وقت نزاع یا اس کو کہتے ہیں کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے نا، تو نزع کی کیفیت ہوتی ہے ایک شخص کی، اس وقت سورہ یاسین کے پڑھنے کی بات کی جا سکتی ہے. محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرأ عنده سورة ياسين فذلك حسن، لأن ورد فيها بعض الأحاديث اقرأوا موتاكم ياسين، وإن كان في سنته كلام لكن لا بأس. شیخ فرما رہے حالانکہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ جب کوئی مرنے والا ہو تو اس پر سورہ یاسین پڑھی جائے اس کے تاکہ اس کو راحت مل جائے، حالانکہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو چونکہ آپ سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کے جو حدیث میں وارد نہیں ہے ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو کہ قرآن و سنت میں ہی نہیں ہے. قد يستفيد من هذا قبل أن يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يلقن وقال ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی طرف رجوع کر لے اور وہ توبہ اور استغفار اور اس کے منہ پر کلمہ طیبہ آ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین وان کان فی سندہ کلام. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کی جانی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. قال له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا آخری بیان، آخری کلام یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا. شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر توحید پر مر گیا اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مرا، اسے موت آئی، تو اس بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہ جو روایت ہمارے یہاں ہے کہ 40واں منایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی طریقے سے ہر ہفتے سورہ یاسین پڑھنا، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث اس ضمن میں وارد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے برسی منانا، ہر سال جب بھی وفات کا دن آتا ہے تو اسے باقاعدہ طور پر تہوار کی طریقے سے منایا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وفات کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے بھیجنا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال کے ثواب کے لیے بھیجنا، تسبیح پر یا ہمارے ہاں مساجد میں کھجور کی گٹھلیوں پر بہت سے اعمال، کل میں 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ لوگ جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ 3 قرآن میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، 3 اماں کے لیے رکھے ہوں گے. جب
اماں وفات پا جائیں گی تو میں ان کو تحفے میں دے دوں گی یا ان کو تحفے میں دے دوں گا، یا آپ کے پاس اگر قرآن موجود ہے تو یہ 10 قرآن فلانے کو تحفے میں دے دیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ وفات کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کے لیے ان کو بھیجنا یہ بدعت عمل ہے. سورہ یاسین یا کسی بھی صورت کو پڑھ کر یہ تصور کرنا کہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب ان کو پہنچا دے گا، دوستوں بھائیوں اور بہنوں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو یا صحابہ نے قرآن کریم پڑھ کر کسی کے لیے بخشا ہو یا بخشوایا ہو. آج میں فیس بک پر لائیو تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ مدرسے کے بچے بھی قرآن خوانیوں میں حصہ لینے کے لیے مدارس سے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں. اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، خیر اور بھلائی اور ثواب کے جو کام ہیں ان میں تعاون کرنا چاہیے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جو شر اور فتنے اور گناہ کے کام ہیں ان میں کسی طرح کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو مدارس کو بھی ایسے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے قرآن خوانی کے لیے. اور یہ قرآن خوانی یا ایصال ثواب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی یا صحابہ کی یا صحابیات کی قرآن کریم پڑھ کر ان کو بخشا ہو. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، وہ چہیتی بیوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہوا اور آپ زندہ کئی برسوں رہے ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ، قل یا نماز 2 رکعت یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے یہاں بنائی ہوئی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کبھی نہ نبی نے بھیجی، نہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی نے بھیجی. اس لیے رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ان کا منہج تھا اسی کو آپ قبول کر لیجئے، اور یہی منہج ائمہ اربعہ کا بھی رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں فروغ دینے والا اور بدعتوں کی روک تھام کے لیے ہمارے چینل کو اس کی اللہ رب العالمین خدمات کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.